اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جس پروپیگنڈے کا، جس مشکل کا، جس تکلیف کا اور جس طرح کی باتیں سننے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان حالات کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی لوگ اس بات پر، تحویل قبلہ پر اتنے بپرے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تم ذہنی طور پر اس بات پر بھی تیار رہنا کہ یہ لوگ اس نوبت تک بھی پہنچ سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ لڑائی کریں، تمہیں قتل کریں، تمہاری جان تک کہ تمہیں جو ہے وہ قربانی دینا پڑے، تو ایسی تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اگر تم شہید ہو جاؤ تو تمہاری موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تمہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں آخرت کی زندگی ملے گی، روحانی زندگی ملے گی، جنت کی نعمتیں، آسائشیں اور یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ نبلونکم، ہم آزمائیں گے تم کو ضرور بضرور، بشیئن، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، بشیئن، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، بھوک میں سے، اور ان میں سے یہ چیزیں شامل ہیں، خوف، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کی کمی، والانفس، اور جانوں کی کمی، والثمرات، اور پھلوں کی کمی، تو تمہارے لیے آزمائشیں آئیں گی۔ ہوتا یہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبتوں کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور بڑی مصیبت کو آخر پر ذکر کرتے ہیں، چھوٹی نعمتوں کو پہلے ذکر کرتے ہیں، بڑی نعمت کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بڑی نعمت کو ذکر کرتے ہیں پھر چھوٹی نعمتوں کو، پہلے بڑی مصیبت کو ذکر کرتے ہیں پھر چھوٹی مصیبتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنا الی الاعلی، یعنی کہ پہلے ادنا چیز پھر اوپر کی طرف اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، پہلے اعلیٰ ہے تو ترقی من الاعلی الی الاسفل، پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش کا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی آزمائش کا، پہلے جان جانے کی آزمائش ہے، شہادت والی آزمائش ہے، اور اب شہادت کی نسبت چھوٹی آزمائش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اسی لیے تو فرمایا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ دنیا کی زندگی یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش تبھی ہوتی ہے جب امتحان ہوتا ہے تو انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، بندے کی قابلیت کا، صلاحیت کا اور اس کے اعزاز کا پتہ چلتا ہے امتحان کے وقت، یا وہ ذلیل ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، بڑا پہلوان ہوں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے، اس کو پہلوان کوئی نہیں مانے گا۔ سب کہیں گے جب اکھاڑے میں آؤ گے، مقابلہ کرو گے، پتہ چلے گا، سامنے کوئی پہلوان آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری پہلوانی کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا سلسلہ بنایا ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی کے دل کے اندر جو ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قضاء کے اوپر راضی ہونے کا مادہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا دل سے میرے فیصلے کے اوپر راضی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبتل الرجل علی قدر دینی، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ دین پختہ ہے تو آزمائشیں سخت ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، پھر جو جتنا ان نبیوں کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں کیا ہیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ دو جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا آخرت کے اعتبار سے، ایک جنت کا جہان ہے اور ایک جہنم کا جہان ہے۔ جنت ایسی جگہ جہاں پر غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، خوشیاں ہی خوشیاں، راحتیں ہی راحتیں، اور دوسری جہنم جہاں پر نعمت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، غم ہی غم، دکھ ہی دکھ، پریشانی ہی پریشانیاں۔ ان دونوں کا عکس
اور ہلکا سا جو ہے نا وہ پرچھاواں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈالا ہے. جس طرح جہنم مصیبتوں کی جگہ ہے اس کا ایک عکس اس دنیا کے اوپر پڑتا ہے. یہاں پر بھی مصیبتیں ہیں. جنت نعمتوں کی جگہ ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر بھی پڑتا رہتا ہے. تو یہ آزمائشیں جو ہے یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اندر کبھی دکھ نہ آیا ہو, کبھی پریشانی نہ آئی ہو, بلکہ نسبتاً پریشانیوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے. ایک روایت ہے, تفسیری روایت ہے, اس کی صحیح ہونے کا تو مجھے صحیح علم نہیں ہے. تو اس روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا, فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر غموں کی بارش برسائی جائے, اور وہ بارش 40 سال تک برستی رہی. اور وہ جو بارش تھی غموں کی, وہ اس زمین کے ایک روئیں روئیں, رگ رگ, ریشے ریشے, ہر جگہ جو ہے وہ ساری کی ساری غموں سے زمین بھر گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے اوپر خوشیوں کی بارش برساؤ. اور جیسے ہی خوشیوں کی بارش برسی, چونکہ زمین کا نیچے کا سارا جو حصہ تھا وہ غموں سے بھر چکا تھا, تو زمین نے مزید چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ جو خوشیاں ہیں, وہ راحت ہیں, اس کی اوپر اوپر تہ جم گئی. تو فرشتے بڑے حیران ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دار الغرور ہے, یہ تو کیا ہے, دھوکے کی جگہ ہے کہ اوپر سے ساری ایک لپائی ہو گئی ہے خوشیوں کی, راحتوں کی, لیکن اندر کیا ہے, وہ سارے کے سارے غم ہی غم چھپے ہوئے. تو حقیقت یہی ہے کہ انسان کی زندگی کوئی امتحانات کا مجموعہ ہے. آدمی کہے کہ دکھ نہ آئے, مصیبت نہ آئے, زندگی گزر جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن مومن کا رویہ اور ہوتا ہے, کافر کا رویہ اور ہوتا ہے. ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے نا, 3 بر اعظموں تک اس کی جو ہے حکومت گئی. تو ایک دن کہنے لگا کہ آج کا دن میں نے ایسا گزارنا ہے کہ کوئی ایسی خبر میرے کان تک نہ پہنچے جو تکلیف والی ہو, مصیبت والی ہو, پریشانی والی ہو. جو باہر سے قاصد آنے والے تھے, جو خبریں لے کے آنے والے تھے, یا جس طرح کی بھی معاملات تھے حکومتی, اس نے کہا کہ اس دروازے سے اندر کوئی داخل نہیں ہوگا. وہ جو گارڈ کھڑا تھا کہ جو بھی آئے پریشانی کی خبر لے کر آئے, اندر نہیں آنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو اس کی حرم کی کوئی خاتون جو اس کی بڑی پسندیدہ تھی, وہ انگور نکلنے لگی. انگور اس نے منہ کے اندر ڈالا تو وہ جا کر اس کے گلے کے اندر پھنس گیا, سانس والی نالی کے اندر چلا گیا, اور وہ چیخنے لگی, چلانے لگی. تو خلیفہ کے رنگ اڑ گئے, بڑا پریشان ہوا. پھر اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ غموں کے جتنے دروازے تھے باہر کے وہ سارے میں نے بند کر دیے, لیکن جو اندر کا دروازہ تھا نا, اندر سے غم آنے کی جگہ تھی, اس کو میں بند نہیں کر سکا. تو کوئی آدمی بھی غموں سے اس کو نجات ہو, یہ ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, اور ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور بے ضرور, بِشَيْءٍ, کسی نہ کسی چیز سے, من الخوف, خوف سے. کبھی معیشت کا خوف ہے, کبھی اولاد کا خوف ہے, کبھی دشمن کا خوف ہے, کبھی حکومت کا خوف ہے, کبھی کسی چیز کا عہدے کا خوف ہے. یہ انسان کی زندگی کا کیا ہے, حصہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, انسان کی آزمائش ہوتی ہے. بل جوعی, اور بھوک. اب بھوک سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد وہ اختیاری بھوک ہے, یعنی کہ یہ جو روزے کی حالت کے اندر انسان بھوکا رہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. لیکن یہاں پر بھوک سے مراد وہ اختیاری بھوک بھی ہے اور اضطراری بھوک بھی ہے. انسان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو, قحط آ جاتا ہے, کبھی بارشیں برسنا ختم ہو جاتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں, تو قحط آ جاتا ہے, تو بھوک پڑ جاتی ہے. بڑے بڑے قحط تاریخ کے اندر آئے. یا پھر یہ ہے کہ کبھی انسان کے پاس راشن بھی ہوتا ہے, کھانے کو سب کچھ میسر ہوتا ہے, آدمی کی صحت اجازت نہیں دیتی, اگر گوشت کھاؤ گے کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے, بھوک کی آزمائش ہے. پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں بندے کی, لیکن وہ بندہ کھا پی نہیں سکتا, اس لیے کھا پی نہیں سکتا کہ صحت کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں کے اندر کمی کے ذریعے ہم تمہیں کیا کریں گے, آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ, اور جانوں کی کمی کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کی کمی کے ذریعے ہم تمہاری کیا کریں گے, آزمائش کریں گے. پھلوں کی کمی سے ایک تو مراد یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی, فصل نہیں ہوئی, پھل نہیں ہوئے, تو تنگی ہو گئی, تو یہ ایک آزمائش ہے. اور دوسرا والثمرات سے مراد یہ ہے کہ آدمی
مطلب جو بھی محنت کرتا ہے اس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہمیں ثمرہ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثمرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ انسان کو وہ جو نتائج ہوتے ہیں ان کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور آپ محنت کر کے جب اس مرحلے پر پہنچتے ہیں تو آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ آپ کو ملے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک سے اولاد کیا ہو جاتی ہے؟ بگڑ جاتی ہے۔ محنت تو آپ نے کی ہے اور آپ کا توقع یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا، لیکن رزلٹ اچھا نہیں نکلا، اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب پورا سال محنت کر کے لاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں اور رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتا، تو ثمرات سے مراد کیا ہے؟ نتائج کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں پر ثمرات سے مراد کیا ہے؟ وہ اولاد ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد لے کر، اولاد کی موت، چھوٹے بچوں کی جو موت ہے، اس کی وجہ سے والدین کے اوپر کیا آ جاتی ہے؟ آزمائش آ جاتی ہے، تو اس کو ثمرات کہا گیا۔ والثمرات، آزمائشوں میں سے بہت بڑی آزمائش ہے، یعنی کہ انسان کی اولاد ہو، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں کسی انسان کے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ روح قبض کرتا ہے، فرشتہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قبضتم روح ابن عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا، اور تم اخذتم ثمرۃ قلبہ، تم نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے کیا کیا، آگے سے کیا کیا؟ تو فرشتے آگے سے بتاتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے حمدہ واسترجع، اس نے آپ کی تعریف کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کر دو، اور اس محل کا نام رکھنا بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کا دنیا سے چلے جانا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی بندے کا اگر باپ مر جائے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ملکیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، جانشینی مل جاتی ہے، نیابت مل جاتی ہے، باپ کا ترکہ اولاد کو مل جاتا ہے، غم تو ہوتا ہے لیکن مال بھی ملتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر انسان کی بیوی یا انسان کے شوہر فوت ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دکھ تو ہوتا ہے لیکن نکاح کا راستہ کھل جاتا ہے، اگلی شادی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ شادی تو مطلب ویسے بھی کر سکتا ہے بیوی کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن چونکہ معاشرہ ایسا ہے تو پھر زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں دوسری شادی کی، تو ایک راستہ کھل جاتا ہے نکاح کا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اگر کسی بندے کا بھائی فوت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا غم تو بڑا ہوتا ہے، انسان کا بازو کٹ جاتا ہے، لیکن ایک بازو بھی کٹ جائے، ایک پر بھی کٹ جائے، زندگی گزر جاتی ہے۔ پھر اس بندے نے پوچھا کہ کسی کا اگر بیٹا مر جائے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لمبی آہ بھری، آہ بھر کر کہنے لگے کہ ایسے بندے کے جگر پہ جو زخم لگتا ہے وہ زندگی بھر بھرتا نہیں ہے۔ یہ جو زخم ہے، باقی زخم بھر جاتے ہیں لیکن اولاد کا زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح بھی آزمائش کرتے ہیں کہ نقص من الاموال، مال میں کمی، والانفس، جانوں کی کمی، بھائی کا، والدین کا اور بہنوں کا، اس طرح کے لوگوں کا، خاندان کا، دوستوں کا چلے جانا، یہ ایک آزمائش ہے۔ والثمراتی، اور پھلوں کی کمی کے ذریعے ہم آزمائش کرتے ہیں، اولاد لے کر ہم آزمائش کرتے ہیں۔ وبشر، اور آپ خوشخبری دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو جو اجر دیا جاتا ہے بغیر حساب، بغیر کسی ناپ کے، بغیر کسی تول کے، بغیر کسی ترازو کے، بغیر کسی پیمانے کے، کیونکہ معاملہ بہت مشکل ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا الصبر من الایمان، صبر ایمان میں اسی طرح ہے بمنزلۃ الرأس من الجسد، جس طرح انسان کے جسم کے اندر سر ہوتا ہے، انسان کے ایمان کے اندر صبر ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا دین لا ایمان لمن لا صبر له، جو بندہ صبر نہیں کرتا نا اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ایمان، صبر کہتے ہیں کس کو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر، اللہ کی قضا کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی پسند کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے میں اس کے اوپر کیا ہوں؟ راضی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھوں میں خوش ہے تو میں دکھوں میں راضی ہوں، اللہ سکھوں میں خوش ہے تو میں سکھوں میں راضی ہوں۔
وہ کیسے کہتے ہیں کہ ماہی میرا جے دکھاں وچ راضی تے میں سکھاں نو چلے پاواں. تو اللہ تعالیٰ اگر دکھ دے کر راضی ہیں تو ہم کیا ہیں؟ یا اللہ اس چیز کے اوپر بھی راضی ہیں. بندے کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر اے میرے نبی خوشخبری دیجئے الصابرین، ایسے جمنے والے کے لیے، ایسے صبر کرنے والے کے لیے، ایسے راضی بالقضاء ہونے والوں کے لیے آپ کیا کریں؟ خوشخبری دیں. وبشر الصابرین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں آسمان سے گر کر مر جاؤں یا زمین کے اوپر کوئی مجھے روند کر مار دے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں کہوں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہو اور میں کہوں مجھے پسند نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آسمان سے گر کر میں چورا چورا ہو جاؤں، ہڈی ہڈی بکھر جائے، لیکن یہ چیز مجھے پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. وبشر الصابرین، آپ خوشخبری دیں الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے. اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے، اصابت پہنچتی ہے، ہم ان کو مصیبت، کوئی مصیبت. یہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ایک انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے بنسبت مصیبتوں کے تناسب کے. ایک انسان کی زندگی کے اندر مصیبتیں کم ہوتی ہیں. اگر کائنات کی ساری مصیبتیں ایک بندے کے اوپر آ جائیں تو کتنی زیادہ انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو. تو فرمایا کہ اصابتہم مصیبت، جب اس کو کوئی پہنچتی ہے مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں انا للہ، ہم بے شک ہم للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور جس طرح وہ مرنے والا چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، انا، بے شک ہم بھی الیہ، اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. مر کے جانا سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. انا للہ، اس کو کہتے ہیں استرجاع، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا کسی کی موت کے اوپر، کسی مصیبت کے اوپر. انا للہ، یہ عقیدہ ہے نا کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک ترجمہ تو اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہماری جانیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم نے مر کر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور چراغ بجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کوئی فوت تھوڑی ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کسی بندے کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک اور مفہوم بھی نکلتا ہے، اور وہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. ہمارے عقائد، ہمارے نظریات سارے کے سارے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہیں. ہم نے اللہ کو الہ مانا ہے، اللہ کو معبود مانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور بے شک ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، ہم مشرک نہیں ہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائیں. کسی بھی مصیبت کے اندر اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائیں. بیمار ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائیں. ہم مشرک نہیں ہیں. جیسے حضرت زکریا کے بارے میں آتا نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ یا اللہ کبھی بھی تجھ سے مانگ کر میں جو ہے وہ بدبخت نہیں رہا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں جب بھی سوال کرتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ کے در کو چھوڑ کر اگر کسی اور در پر جاؤں گا، اس سے دعا کروں گا تو میں بدبخت بن جاؤں گا، مشرک بن جاؤں گا. تو اسی طرح وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. ہر معاملے کے اندر رجوع جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے گا. پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، انا للہ، ہمارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اگر اللہ کوئی فیصلہ کر دیں گے ہمارے طبیعت کے اوپر گراں گزرنے والا، بوجھل ہونے والا، تو ہم پھر بھی اللہ کے در پر آئیں گے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جائیں گے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.
اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر پیچھے فرمایا تھا نا وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. خوشخبری کون سی ہے, مضمون کیا ہے اس کا, یہ مضمون آگے آ رہا ہے. اولئک کہ یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر صلوات جن کے اوپر صلوات ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. صلوات ویسے صلات کا مطلب ہوتا ہے رحمت, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا صلوات اور پھر فرمایا کہ ورحمت اور رحمت ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صلوات کا مطلب رحمت کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقتیں ہیں, اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں, من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. لیکن ایک ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور ان کا جو اردو کا ترجمہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ قرآن کو اردو میں نازل کرتے تو اس جیسا ہوتا, یعنی کہ ایسے وہ ترجمے کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے 12 سال لگا کر. حالانکہ قرآن کا ترجمہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے ایک مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ لکھ لیں, اس کے اندر کون سی مشکل ہے, لیکن 12 سال انہوں نے اعتکاف کیا, مسجد کے اندر بیٹھے رہے اور قرآن کا ترجمہ اور ایسے ایسے انہوں نے الفاظ کا ترجمہ کیا, بندہ حیران ہو جاتا. مثال کے طور پر آگے سورۃ توبہ آئے گی, براءۃ من اللہ ورسولہ. اب براءۃ کا ترجمہ کیا ہے, بیزار ہے, اللہ تعالیٰ دور ہے, اس طرح کا ترجمہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے براءۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے. اب صاف جواب ہے کہ مطلب کیا ہے, اتنا زبردست وہ ترجمہ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر صلوات شاباشیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے. کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو نا, اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, جب وہ اچھی پوزیشن لیتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے, شاباش ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہر حالت کے اندر صلوات ان کے اوپر شاباشیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. صلوات ان کا مطلب ہے جو خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کی جو نبوت کے ذریعے وحی کے ذریعے انسان تک جو نعمتیں پہنچتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلوات من ربہم ورحمت, اور جو دنیاوی اعتبار سے نعمتیں پہنچتی ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون جو کیا ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں, جو ہدایت پانے والے ہیں, یعنی کہ آخرت کا پہلا جو نتیجہ تھا وہ دنیاوی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اخروی نتیجہ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا, اور پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, کسی کو یاد ہے صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, یاد نہیں ہے. اچھا, 3 صبر کی اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صبر علی المکارہ, پریشانیوں کے اوپر, مصیبتوں کے اوپر, ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر انسان کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو یہ ہے الصبر علی المکارہ. اور ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ, نیکی کے اوپر صبر کرنا, نیکی کے اوپر جمے رہنا, نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنا. اور ایک ہوتا ہے الصبر عن المعصیت, برائی سے رک جانا, معصیت سے رک جانا, یہ بھی کیا ہے, صبر کی ایک قسم ہے. بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور ان کے صبر کے احوال آدمی پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا, میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ بڑی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کہتے ہیں, میں تھوڑا قریب ہوا تو وہ کہہ رہی تھی خاتون کہ یا اللہ تیری جو مجھ پر نعمتیں ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتی, میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتی, یا اللہ تو نے میرے اوپر بڑے انعام کیا, بڑا احسان کیا, بڑا کرم کیا. کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم تو سب کے اوپر, اس عورت کے اوپر کون سا اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر راضی ہیں, خوش ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کون سے انعامات ہیں کہ آپ اتنا زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا اظہار کریں. تو کہنے لگی کہ بس اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے اندر بھی ڈالا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کون سی آزمائش, کہنے لگی کہ میرا خامن تھا, بڑا اچھا تھا, کاروبار کرتا تھا, بڑا محبت کرتا تھا, ایک حادثے کے اندر فوت ہو گیا اور اس کے فوت ہونے کے بعد گھر کی گاڑی میں خود کھینچنے لگے. تو 3 میرے بیٹے تھے, تو ایک دن میں تندور کے اوپر روٹی لگانے کے لیے گئی تو میں روٹی لگانے لگی کہ ایک چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میرے پاس آیا اور جو بڑے 2 بیٹے تھے وہ کمرے کے اندر تھے. تو کہتی ہیں کہ میں نے چیخنے کی آواز سنی تو میں بھاگی اندر کی طرف کہ اندر کیا ہے, بیٹے ہیں میرے. تو میں نے جا کر دیکھا کہ ایک بیٹے کے ہاتھ کے اندر چھری ہے اور دوسرے بیٹے کا اس نے گلا کاٹ دیا.
وہ پڑوس کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ وہ پڑوسی جو ہے وہ بکری کو ذبح کر رہا ہے، تو دیکھ کر آیا گھر کے اندر، تو اپنے بھائی سے کہنے لگا یہ تم چھری لو، میں بکرا بنتا ہوں، تو مجھے ذبح کر دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ خون کے اندر لت پت پڑا تھا، تو میں نے اس کو اٹھایا، تو وہ جو دوسرا تھا نا وہ ڈر کے مارے بھاگا اور جا کر لکڑیوں کے نیچے چھپ گیا، کمرے کے ایک سائڈ پر لکڑیاں پڑی اس کے اندر۔ تو میں نے اس اپنے بچے کو اٹھایا، چارپائی پر رکھا اور اس کے اوپر سفید چادر ڈال دی، اور میں نے کہا کہ دوسرے بچے کو بلاتی ہوں، دیکھتی ہوں، تو وہ ڈر کے مارے جو لکڑیوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ تو میں نے جا کر اس کو تھوڑا سا ہلایا تو وہ نیچے گر گیا، تو نیچے دیکھا ایک کالا ناگ ہے اور اس نے اس کو ڈس لیا ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس کو میں نے اٹھایا اور اس کو ایک چارپائی کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر بھی سفید چادر ڈال دی، وہ بھی مر چکا تھا۔ کہتی ہے کہ مجھے خیال آیا کہ وہ جو میرا تیسرا بیٹا تھا جو تندور کی طرف جا رہا تھا اس کا کیا بنا؟ تو کہتی ہے کہ فوراً میں بھاگی، پیچھے مڑ کر دیکھا، تب تک میرا بیٹا جو ہے وہ تندور کے بالکل دہانے میں پہنچ چکا تھا۔ تو میں نے اس کو جلدی سے آواز لگائی کہ وہ رک جائے، لیکن چھوٹا بچہ تھا، جب میں نے اونچی آواز لگائی وہ ڈر کے مارے اس نے اندر چھلانگ لگا دی۔ کہتی ہے کہ میرے جانے تک وہ بالکل جو ہے کوئلہ بن چکا تھا۔ تو 3 لاشیں میں نے وہاں چارپائیوں کے اوپر رکھی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ میں اللہ کی رضا کے اوپر پھر بھی راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بشر الصابرین، صبر کی ایسی کیفیت۔ 3 بیٹے تھے، خاوند پہلے فوت ہو گیا، 3 بیٹے ایک ساتھ چارپائیوں پہ پڑے ہیں، سفید چادریں اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ تو ایسی ایسی آزمائشیں بھی لوگوں کے اوپر آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر شاباشیں ہیں، اور رحمت، اور ان کے اوپر رحمتیں ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں هم المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ آخرت کے اندر بھی یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، نسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ، صلی اللہ تعالی علی خیر